پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا ذکر کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ ہر نعمت کا ذکر کرنے، چرچا کرنے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آخری سپارے 30ویں سپارے میں سورہ والضحیٰ کے اندر آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا خوب ذکر کیا کرو۔ تو اس حوالے سے پاکستان بھی چونکہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پاکستان کا بھی ذکر کرنا، پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کو بیان کرنا، یہ بھی یوں سمجھے اپنے وطن کے لیے امن کی دعائیں مانگنا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے دعائیں مانگی اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، بلد کہتے ہیں ملک کو یا شہر کو، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے اس شہر مکہ کو یا اس وطن کو امن والا شہر بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ جس طرح ہم پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک کو امن اور سلامتی والا ملک بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے وطن کے لیے امن کی دعائیں مانگی، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے وطن کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا، اور وطن ملنے پر یعنی آزادی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کا ذکر اور چرچا کرنا عین قرآن کا حکم ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف۔ میں مختصر انداز میں قرآن مجید کی آیات کے بعد احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، یعنی جب پہلی وحی حضور کے پاس آئی، یعنی پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین جب حضور کے پاس آئے غار حرا میں، تو اس وقت حضور نبی پاک علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں لرزہ، کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فوراً اپنے گھر میں آئے اور اپنی گھر والی، اپنی اہلیہ حضرت سیدہ طیبہ، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے آ کر حضور نے فرمایا کہ مجھے کچھ چادر اڑا دو، مجھے کب کبھی طاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے جب پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو حضور نے ساری وجہ بیان فرمائی کہ اس طرح اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ میرا موضوع ہے کہ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کو کے امن کے لیے دعائیں مانگنا اور اپنے وطن سے محبت کرنا عین اسلام ہے، اسلامی حکم ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو جب کپ کپی طاری ہوئی یعنی لرزہ طاری ہوا، تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئیں۔ وہ ایک اپنے زمانے کے بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی کزن تھے۔ ان کے پاس لے گئیں کہ دیکھو میرے گھر والے کو کیا مسئلہ ہے، ان کا جسم کیوں اتنا لرزہ برندام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا چیز دیکھی اس غار کے اندر، آپ نے کس چیز کو ملاحظہ فرمایا؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے وہ ساری کیفیت بیان فرمائی جو ایک پہلی وحی نازل ہوئی کہ اس طریقے سے مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس نے یہ کہا، میں نے یہ پڑھا، یہ سارا کچھ حضور نے بیان فرمایا۔ اس آدمی نے، اس شخص نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی نے، بزرگ آدمی تھے، انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ بے شک یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، آج آپ کے پاس تشریف لایا، کیونکہ حضور کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ تو اس ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، یہ الفاظ غور کرنے کے ہیں، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کے وطن سے نکال دے گی، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ تھا۔ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی، اے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہو اور میں آپ کی مدد کروں اور میں آپ کا ساتھی بنوں۔
یعنی یہ سارا واقعہ پہلی کتابوں میں مذکور تھا کہ آخری نبی آئے گا، وہ اعلان نبوت کرے گا، لوگ دشمن بن جائیں گے، پھر ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے، پھر اللہ کا حکم آ جائے گا ہجرت کرنے کا، یہ سارا کچھ پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ تو اس ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کے قوم والے، آپ کے قریش، آپ کے اہل علاقہ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گے، یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے۔ اس بات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انتہائی حیران ہو کر کہا، انتہائی حیرانی کے عالم میں فرمایا کہ کیا میرے علاقے کے لوگ مجھے میرے ہی وطن سے نکال دیں گے؟ مجھے میرے ہی وطن سے، یعنی دیکھیں آپ کو آپ کے وطن سے اگر نکال دیا جائے تو کس قدر دل میں آپ کو وہ پریشانی سی محسوس ہوگی کہ ہمارے وطن سے ہی ہمیں نکال دیا گیا، ہمارا وطن اور ہمیں نکال دیا جائے، آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا جائے، کس قدر پریشانی ہوگی۔ تو حضور نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا میرے اہل علاقہ، میرے خاندان والے مجھے میرے ہی وطن سے نکال دیں گے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے وطن سے محبت ظاہر ہوتی ہے، کہ حضور کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی کہ حضور نے اس موقع پر حیران ہو کر پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ مجھے میرے ہی وطن سے نکال دیا جائے گا۔ اور جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم آیا، لوگوں نے شدید ستانا شروع کر دیا، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ شہر میں گئے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف گئے، اور خانہ کعبے کو دیکھ کر حضور نے ملاحظہ فرما کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے شہر، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ علاقہ والے مجھے تنگ نہ کرتے، اگر یہ علاقہ والے اہل علاقہ مجھے تنگ نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی حضور کی اپنے وطن سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، آخری حدیث مبارکہ، پھر اس کے بعد اگلی وضاحت، جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور کسی جگہ سفر کے لیے جاتے اور واپس تشریف لاتے تو مدینہ کے شہر کو، دیواروں کو جب حضور دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز دوڑایا کرتے، تیز دوڑاتے اپنے شہر میں، اپنے وطن میں پہنچنے کے لیے، اپنے وطن کی، یعنی اس قدر محبت دل میں تھی کہ جس طرح اپنے علاقے کی گلیاں نظر آتی، وہ جناب در و دیوار نظر آتے، آپ اپنی سواری کو تیز دوڑایا کرتے تھے، اور تاکہ جلدی اپنے وطن میں پہنچ جاؤں، اپنے گھر میں پہنچ جاؤں۔ اور یہ تو ایک فطری عمل ہے، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان جس وطن میں پیدا ہوتا ہے اس کو دلی طور پر اس جگہ سے، اس وطن سے لگاؤ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ذرا ملاحظہ کریں، ایک پرندے کو دیکھ لیں، وہ جو گھونسلہ بناتا ہے وہ اپنے گھونسلے سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے، ہمیشہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ آپ جناب جانوروں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، حیوانات کو دیکھ لیں، ہر چیز کو اپنے جائے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن انسان ہے، اس کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے وہ تو کئی گنا زیادہ ہے، تو انسان کو بھی فطری طور پر اپنے وطن کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسلام نے اس محبت کو باقی رکھا ہے۔ اسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ وطن سے کوئی محبت نہ کرے۔ توحید و رسالت خانہ